السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی سی دیر آپ کے سامنے اللہ کی باتیں کرنی ہے۔ وقت ویسے بھی گزر جائے گا، اور مبارک ہے وہ وقت جو اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وعلیکم السلام، وہاں فرشتے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، ادھر آؤ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب تک وہ ذکر ہوتا رہتا ہے اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کی بڑائی، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ کہ جب آپ یہاں انتظار کرتے ہیں آج کام مل گیا، کس نے دلوایا ہے کام؟ اللہ نے دلوایا ہے۔ وہ یہی دیکھنے کے لیے کہ کون میرا شکر گزار ہے اور کون میرا ناشکرہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ دیکھو پرندے صبح نکلتے ہیں روزی کے لیے، چیونٹیاں نکلتی ہیں، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، ان کو کوئی پتہ ہوتا ہے مجھے آج کیا ملے گا؟ لیکن ملے نہ ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، واپس آ کے الحمدللہ، اس میں یہی سبق ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اللہ پھر اور زیادہ دیتا ہے، بلکہ قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، یہ اصول ہے۔ تو آج ہم انسان یہاں زمین پر کھڑے ہیں، اس سے پہلے دیکھیں ہمارے باپ دادا تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ کبھی ہم نے یہ سوچنا ہے، یقین کریں ہم نے بھی ادھر ہی چلا جانا ہے۔ ایک دو نسلیں آگے نام بھی یاد نہیں رکھتے ہیں، یعنی چند سال اور گزریں گے کہ ہماری اولاد، ان کی اولاد ہمارے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا یہ جو عمل ہے، جو ہماری باتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہم نے کیا دنیا میں کیا، یہ یاد رہے گا۔ اللہ اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا ہے مگر فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ کوئی لفظ، قرآن کی آیت ہے، پڑھیں آپ۔ تو یہ لفظ ایسے نہیں کہ منہ سے نکلا اور ختم ہو گیا، نہیں، یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جس نے جو سنا اس کا بھی ریکارڈ ہو گیا۔ کل اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے۔ یقین کرو یہ پکی اور آخری بات ہے، اس کو آپ بھی مانتے ہیں۔ صرف اس کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ کون جنت کی تیاری کر رہا ہے، کون جہنم سے بچنے کا انتظام کر رہا ہے، اور بتا کون سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے جنت بنائی ہے، جس نے جہنم بنائی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں بتایا اپنے انبیاء کے ذریعے۔ اب کوئی نبی یہاں نہیں آنے والا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آج سے 1500 سال پہلے یہی باتیں مکہ کے اندر کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ مخالفت جو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس بات پر کرتے تھے بتائیے؟ حالانکہ مانتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ امانت دار ہیں، اچھے انسان ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، پھر بھی کیوں انہوں نے اتنی مخالفت کی کہ کہتے تھے نکلو یہاں سے۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کسی کو اپنے علاقے سے نکال دینا، اور نہ صرف نبی علیہ السلام کو بلکہ نبی علیہ السلام کی جو بات مانتا تھا کہتے تم بھی نکلو ساتھ۔ اندازہ لگائیے آخر وہ کیا بات تھی میرے بھائیو، اس پر سوچنا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام یہی کہتے تھے ان کو کہ دیکھو تم ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، ان کی مورتیاں بناتے ہو، اور کہتے ہو کہ جب ان کو ہم پکارتے ہیں، ان کی نیازیں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اوپر والا خوش ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اوپر والا کہتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوتا ہوں بلکہ میں ناراض ہوتا ہوں، اور اگر خوش کرنا ہے اوپر والے کو تو اوپر والا کہتا ہے مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ تو مجھے کا مطلب نہیں آتا کسی کو، مجھے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پکارو، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو۔ ہمارے علماء کیا بتاتے ہیں؟ پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو فلاں بابا مدد۔ تو بتاؤ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی سوچو اس کے اوپر؟ اسی کو اللہ شرک کہتا ہے کہ دیکھو اگر میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، چاہے پکاروں کے اندر، چاہے نیازوں کے اندر، چاہے واسطے وسیلے کے اندر، چاہے تعویذ گنڈا پہنا، امام زامن پہ، کوئی چیز جو سہارا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان سہارا ڈھونڈتا ہے، جو انسان سہارا ڈھونڈتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، بس اگر اللہ کو سہارا پکڑ لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی سارے پکڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، چاہے پوری زندگی زمین پوری کیا آسمان بھی نیکیوں سے بھر دو، مالک فرماتا میرے پاس آؤ گے تو ایک ذرہ برابر بھی تمہارے پاس عمل میں نہیں چھوڑوں گا، اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ کیونکہ شرک ایسا برا گناہ ہے۔ ہر نیک آدمی نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی ہے
لقمان علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کو، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ یہاں مزدوری کے لیے کھڑے، اگر آپ پورا دن کسی کی مزدوری کریں اور شام کو جب پیسے لینے کا معاملہ وہ آپ کو کہے جاؤ کوئی نہیں کسی اور کو دے دے وہ اتنے پیسے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ظلم ہو گیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بھائی، وہ آؤ میرا حق مجھے دلاؤ۔ یہی ہے نا، سب کچھ اللہ کرے اور ہم کہیں کسی اور نے کیا ہے، اللہ اولاد ہے، ہم کے پیروں دیتا ہے، یہ غوث بخش ہے، یہ فلاں کی کرم نوازی ہے، یہ 11ویں والے کی سرکار کی دین ہوئی ہے، یہ جناب وہ منت مانگی تھی وہاں سے بیڑا پار ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شرک نہیں معاف کروں گا، حتیٰ کہ اس کے علاوہ اندازہ لگے یہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، باقی دوسرے گناہ ہیں اس کے نامہ میں، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، قاتل بھی ہے، بدکار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، فریبکار بھی ہے، تو یہ وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے تو میں سزا دوں، چاہے میں سزا کے بغیر جو مرضی کروں، کوئی میرے سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، کون انسان کیسا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، کوئی آپ سے ووٹ اور نوٹ اور چندے کی اپیل نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ فلاں جگہ آؤ چلا لگاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اگر آج موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا، ایک دفعہ موت آ گئی، دوبارہ موقع اللہ کبھی نہیں دے گا۔ تو دین پورا اللہ کے لیے خالص کرو، نمازیں اللہ کے لیے پڑھو بھی اللہ کے لیے، پڑھاؤ بھی اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ پیسے کے لیے نہ مال کے لیے، اذانیں بھی دو اللہ کے لیے دو، پیسے کے لیے نہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نے دنیا کے لیے کی، پیسوں کے لیے کی، تو اللہ پھر ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرا مخلص نہیں، یہ دنیا کا لالچی ہے، یہ دنیا کی طرف جھک پڑا ہے۔ تو یہ آج سارے دنیا کی طرف جھک پڑے، اس وجہ سے ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، ہر طرف سے مار پڑتی ہے ان کو، یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے، اپنے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کس وجہ سے ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ یاد رکھنا اللہ ناراض ہے، چاہے کہتے رہو اللہ کا بڑا فضل ہے جی، پوچھو کیا حال ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ آگے مرو گے تو پتہ چلے گا مہربانی ہے، لعنت برس رہی تمہارے اوپر۔ مہربانی اس کے اوپر ہے جو اللہ والا آج ہو گیا ہے، آج اس نے شرک چھوڑ دیا، اس کے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے یقین کرو، کیونکہ یہ چند لمحوں کا معاملہ ہے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، وہاں کے محل یہ دنیا کا کوئی ویلا، کوئی فلیٹ، کوئی جناب برج دبئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں کے خود اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں کوئی مستری مزدوروں سے اللہ نے نہیں بنوائے وہ چیزیں، اور ایسے ایسے محل ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، بتاؤ یہاں تھوڑا سا سونا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تو وہاں محلات کے اندر سونے کے بلاک لگے ہوں گے، اندازہ لگائیے، چاندی کے بلاک لگے ہوئے ہوں گے، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، آپ کی خوبصورت بیویاں ہوں گی، وہاں نوکر ہوں گے، کھانے طرح طرح کے، چائے مشروبات، جو دل کرے آپ کو ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ کوئی مزدوری کرنا پڑے گی، نہ کوئی نوکری کرنا پڑے گی، نہ کوئی کاروبار کرنا، نماز روزہ بھی کوئی نہیں، یقین کرو میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، نماز روزہ بھی اللہ کہے گا ختم، یہ دنیا کے معاملات ہیں، اب نہیں، اب عیش کرو۔ تو اللہ کے بندو یہ بات ہے جو آج ہمیں ہمارے علماء کو کہنی چاہیے تھی، اپنے مسجدوں سے کہتے ہیں، یہ اپنے ہر جگہ جہاں سیاسی لوگ ہیں ان کو کتنا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، پوری دنیا ان کو سنتی ہے، ہر بات کہتے ہیں، لیکن کوئی ظالم یہ بات نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو بتاؤ مجھے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو شرک ملا کے کہتا ہے ساتھ، تھوڑا بہت چلاؤ اس کو بھی چلو۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، اپنے دین کو بالکل خالص کرو، کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی سلفی نہیں چلے گا، صرف مسلم بنو، صرف مسلم۔ کوئی پوچھے ہم کہیں میں صرف مسلم ہوں، کس فرقے سے کس مسلک کا، میرا کوئی مسلک نہیں، جو مسلک والا میرا وہ نہیں، میں اس کا نہیں، یہ مسئلہ